یہاں پہ آپ نے جو حملہ کیا، آپ نے چھوٹے بچوں کو شہید کیا، آپ نے خواتین کو ٹارگٹ کیا۔ نقصان اتنے کم عرصے میں کسی ایئر فورس کا ہوا ہی نہیں، پلانرز نہیں پکڑے گئے۔ اس نے صرف پاکستان کے اوپر مدعا ڈال کے اپنا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی۔ ہندو مہاسبھا اور ہندو ایکسٹریمزم کے اوپر کھیل رہے والے نریندر مودی کو پاکستان کی فوج نے جو جواب دیا ہے، پاکستان کی قوم نے جو جواب دیا ہے، اس نے اس کی سیاست کو ختم کر دیا۔ نریندر مودی کی سیاست اب چند مہینوں کی مہمان ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بھارت کے اندر سے، اس کی پارٹی کے اندر سے آپ نریندر مودی کے خلاف اپوزیشن آئے گی۔ جو امت شاہ کو بچانے کے لیے، نریندر مودی نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جو کھیل کھیلا، یعنی لوگ آپ سے نہیں پکڑے گئے جنہوں نے آ کے یہ انسیڈنٹ کیا، ان کے پلانرز کا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ نے اس وقت کشمیر کے اوپر جب سے آرٹیکل 370 کی پروویژنز آپ نے ہٹائیں، آپ نے ڈائریکٹ رول لگایا ہوا تھا وہاں پہ، لیفٹیننٹ گورنر انچارج ہے وہاں پہ آپ کے امن و امان کا، جو امت شاہ کے انڈر ہے۔ اس لیفٹیننٹ گورنر کو کسی نے نہیں پوچھا، امت شاہ کو کسی نے نہیں پوچھا، نریندر مودی کو کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی اتنا بڑا سیکورٹی لیپس ہوا، آپ لوگ کدھر تھے؟ آپ نے سارا الزام پاکستان پہ لگا دیا، اور یہاں پہ آپ نے جو حملہ کیا، آپ نے چھوٹے بچوں کو شہید کیا، آپ نے خواتین کو ٹارگٹ کیا۔ پاکستان کی فوج نے اس کا جواب آپ کی ملٹری بیسز کے اوپر حملہ کر کے دیا۔ 20 ملٹری بیسز ہندوستان کی تباہ و برباد کر دی گئی، ان کے 3 رافیل جہاز گرا دیے گئے، ان کے 2 دوسرے جیٹس گرا دیے گئے۔ ہندوستان نے اپنی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا، انڈین ایئر فورس کے لیے پاکستان ایئر فورس اس وقت ایک ڈراؤنا خواب بن چکی ہے، ایک نائٹ میئر بن چکی ہے۔ جس طریقے سے ہمارے لڑکوں نے، جس طرح سے ہمارے قابل فخر نوجوانوں نے جا کے ہندوستان کے ایئر فورس کو تباہ و برباد کیا، اور یہ بڑے گمان کر رہے تھے کہ رافیل جہاز آنے کے بعد تو اب وہ انوینسیبل ہو گئے ہیں، ناقابل تسخیر ہو گئے ہیں، لیکن ہماری ایئر فورس والوں نے ثابت کیا کہ اصل جو جذبہ ہے، اصل جو جنون ہے، وہ طے کرتا ہے کہ آپ کدھر کھڑے ہیں۔ اور پاکستان کی ایئر فورس نے انڈین ایئر فورس کو میڈیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنا بڑا نقصان ماڈرن وارفیئر کے اندر اتنا بڑا نقصان اتنے کم عرصے میں کسی ایئر فورس کا ہوا ہی نہیں، جو آج ہم نے انڈین ایئر فورس کا دیکھا ہے کہ یعنی آپ نے چند گھنٹوں میں 5 جہاز بھی اپنے گنوا لیے، آپ نے اپنی 20 ایئر بیسز بھی تباہ کروا لی، اور اس کے بعد آپ کو جنگ بندی واپس بھی لینی پڑی، جنگ بندی منتیں ترلے کر کے کرنی پڑی۔ اور یہ منتیں ترلے میں کیوں کہہ رہا ہوں، اجیت دوول نے، اگر آپ جنگ کرنے کا آپ کو شوق تھا تو پھر اجیت دوول سعودی عربیہ کو کیوں کال کر رہے تھے؟ پھر اجیت دوول چائنا کے ساتھ وانگ زی کے ساتھ کیوں بات کر رہے تھے؟ پھر اجیت دوول امریکن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے کیوں بات کر رہے تھے؟ یورپی یونین کے کیوں کر رہے تھے؟ وہ اس لیے کر رہے تھے کہ منتیں کر رہے تھے کہ جنگ بند کروائیں، کیونکہ جب پاکستان کی ایئر فورس نے صرف چند گھنٹوں میں 5 جہاز گرا دیے، اس کے بعد ان کو اپنی پڑ گئی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ اور پھر جب انہوں نے حملہ کیا پاکستان کے ایئر بیسز کے اوپر، اور اس کے جواب میں پاکستان نے 20 ایئر بیسز تباہ کر دی، تو ان کو پتہ چل گیا کہ اب کام آگے نہیں جانے والا۔ اور یہ ایٹامک نیوکلیر وار کو تو چھوڑ ہی دیں، نیوکلیر وار تو بڑے بعد کی بات ہے، ٹریڈیشنل وار میں انڈیا پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ٹریڈیشنل وار میں پاکستان نے انڈیا کو دھول چٹائی ہے۔ اس قدر زبردست پرفارمنس، اتنی زیادہ جہاں پر جہاں کرنا تھا پاکستان نے وہ کیا ہے، اس کے اوپر پوری قوم پاکستان کی افواج کی اور خصوصاً پاکستان ایئر فورس کی شکر گزار ہے۔ آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، آپ نے ہر پاکستانی کو، آپ نے ساؤتھ ایشیا کے اندر پاور ایکولیبریم چینج کر دیا۔ آپ نے جو ہر دنیا میں ایک تاثر پھیلا ہوا تھا کہ ہندوستان کوئی ساؤتھ ایشیا کا اسرائیل ہے، آپ نے اس تاثر کو ختم کر دیا ہے۔ آج پاکستان ساؤتھ ایشیا کی پاور پالیٹکس کا رائٹر ہے۔ پاکستان طے کرتا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کی پاور پالیٹکس کیسے ہونی ہے، اور یہ صرف اس وجہ سے ممکن ہو سکا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو پائلٹ ہیں، ہمارے جو فوج ہیں، انہوں نے اپنی جو جان ہے وہ ہتھیلی پہ رکھ کے انڈیا کو ڈھول چٹائی ہے، اور الحمدللہ آج پاکستان کا ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ TSN ڈیجیٹل آپ کی خبروں کی دنیا، سیاست، معیشت، عالمی حالات اور اہم واقعات کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھیں TSN ڈیجیٹل اور رہیں ہر لمحہ باخبر۔